بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی بنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور بہت غریب تھا، حتیٰ کہ دن رات کی روٹی کو بھی ترستا تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو تو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے، اور ہوں بھی میں سادات میں سے، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی بیان نہیں کر سکتا۔ چلو مقابلہ کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کشتی کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ وقت کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم شکست کھا جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، میں کامیاب ہوں گا۔ مقابلے کے لیے دن متعین کر دیا گیا۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو سید صاحب کہنے لگے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اے جنید، تم تو اپنے زمانے کے رستم کہلاتے ہو اور تمہاری تو بہت عزت ہے، تمہیں بادشاہ کی طرف سے وظیفہ بھی ملتا ہے، لیکن دیکھو میں سید زادہ ہوں اور بہت زیادہ غربت والی زندگی گزار رہا ہوں۔ گویا پریشانیوں نے اور فقر و فاقہ نے میرے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ آج اگر تم گر جاؤ گے تو تمہاری عزت پر وقتی طور پر تو حرف آئے گا، لیکن مجھ سید زادہ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کی۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ سے اس کو زمین پر پٹک سکتے تھے، مگر سید زادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، جس سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا دل پسیج گیا اور اپنے دل کو متوجہ کر کے کہنے لگے کہ اے جنید، اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تمہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد حضرت جنید خود گر گئے اور وہ کمزور آدمی آپ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے جنید کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوبارہ کشتی کرائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی۔ حضرت جنید تھوڑی دیر کی پنجہ آزمائی کے بعد دوبارہ خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ وقت بہت ناراض ہوا، اس نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، حتیٰ کہ اس نے حضرت جنید سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں، تم اتنے کمزور آدمی سے ہار گئے۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا، اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو بتایا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی بہت پریشان ہوئے کہ تم نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا، مگر حضرت جنید کا دل مطمئن تھا۔ اس صفت کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر شرف اسلام قبول کیا اور لاکھوں لوگ آپ کے مرید بنے، اور وقت کے بادشاہ بھی آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور آپ کی ملاقات کے لیے ترسنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد تھے اور دنیا سے بہت ہی بے رغبت تھے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے 500 درہم پیش کیے اور عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ اپنے خادموں میں تقسیم فرما دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ان دراہم کے علاوہ اور بھی کچھ مال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی، میرے پاس بہت سے دینار اور دراہم ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان میں اور اضافہ ہو جائے یا نہیں چاہتے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ خواہش تو بہت ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو تم ہم سے زیادہ محتاج ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر اضافہ بالکل نہیں چاہتے، اس لیے یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔
یہ کہہ کر اس کے 500 درہم اس کو واپس دے دیا اور قبول نہ فرمائے۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔